چلے گئے وہاں پہ اپنا بزنس وغیرہ شروع کیا اور یہ چیزیں. تو میرے والد صاحب عالم دین ہے, جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں. امامت جی امامت کرتے ہیں. اچھا ابھی بھی ان کی سروس 3 سال باقی ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. تو ادھر تو ہم نے آپ کو بہت سنا جب ہم وہاں پڑھتے تھے, آپ وہاں تشریف لاتے تھے. تو آج ذرا یہ کینڈیڈ گپ شپ میں ہم نے کہا کہ آپ سے ذرا باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں. تو پھر آپ یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے آپ کو پوچھا کہ جی 8ویں میں 2nd پوزیشن کیسے آ گئی؟ چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں پڑھتا تو ہوں نہیں. تو اب پہلی جماعت سے میرا سفر شروع ہوا تو استاد کہتے بچوں محنت کرو. 8ویں میں جا کر میرے ساتھ سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھتا تھا وقار, وہ بعد میں ڈاکٹر بن گیا تھا. میں نے کہا یار یہ جو ٹیچر ہمارے روز کہتے ہیں محنت کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں محنت کرو یہ کیسے ہوتی ہے. اچھا. میں 8ویں میں پہنچ گیا تھا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ لیکچر کو غور سے سنو, پھر جب ہاسٹل جاؤ تو اس کی ریویژن کرو, پھر کل جو پڑھنا ہے اس کو پہلے سے پریپیئر کرو. اس کو محنت کہتا ہے. میں کہا یہ میرے کو نہیں ہوتی. میں کہتا بڑا کا کم, میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا جی بجائے اپنے کورس کی کتابوں کے. ادھر ہی میرا شوق اور ذوق تھا. لیکن بہرحال وہ 8ویں میں پتہ نہیں میں کیسے 2nd آ گیا. تو میرے ٹیچر تھے محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے مجھے اس کان سے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو 2nd کی میں آ گیا. میں کہا جی پتہ نہیں. تو آپ کا دور تو نور جہاں کا دور تھا, آپ کو رسالے بھی اس وقت لایا کرتے تھے. سب سے اس وقت نا ایک نیا رسالہ چھپنا شروع ہوا تھا, مصور. جی ویکلی رسالہ تھا. جی. تو پہلا ایڈیشن اس کا میں بھاٹی گیٹ سے لایا تھا, ایسے نا کرتے کے نیچے چھپا کے یہاں, ٹھیک ہے, چونکہ ہاسٹل میں کوئی دیکھ نہ لے, شکایت نہ لگ جائے. تو ہمارے وارڈن طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت تھے, میں ایسے چھپا کے لایا. اور جب ہمارا اسٹڈی آر شروع ہوا تو سارے لڑکے کتابیں لے کر بیٹھے, تو میں نے وہ یہاں سے نکالا اور ٹیبل پہ رکھا. اس پر نور جہاں کی فوٹو تھی. کیا بات, نور جہاں کا نام جی. پہلا جو چھپا تھا اس پہ نور جہاں کی فوٹو تھی. میں نے کہا بھائی جائیں مصور پڑھنا ہے, آ جاؤ بھائی میرے کول آ جاؤ. ٹھیک ہے. یہ میرے شوق سے. تو اس وقت آپ سنتے بھی ہوتے تھے نور جہاں کو؟ سنتے کیا, سارا دن ہی گانے سنتا تھا. اچھا, کوئی فیوریٹ سنگر تھا یا بس رینڈملی انڈین بھی سن لیتے تھے اور پاکستانی بھی؟ نہیں, زیادہ تو سنتے تھے رفیع کو, لتا کو, وہی زیادہ اس وقت مشہور تھے. اور 69 میں آ کے کشور کمار مشہور ہوا, اس سے پہلے وہ ایسے ہی تھا. تو میرا حال یہ تھا کہ میں نے ایک چھوٹا ریڈیو رکھا ہوا تھا, تو ٹیوشن میرے والد صاحب نے رکھوائی ہوئی تھی بھی اچھے نمبر جی. تو 50 روپے ٹیوشن کے تھے مہینے کے, بہت بڑی اماؤنٹ. اس دور میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی, بالکل. تو میں وہ اس میں وہ لگا کے نا تار